تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں, بس مزے اڑاؤ, فحش فلمیں دیکھو, ڈرامے دیکھو, اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں, بیوٹی پارلر اور بیوٹی کی ٹپس, اور یہ کریم اور وہ لوشن, یہ سب منجن ہے, ذہن میں رکھو. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں, یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھا ہے نا, نیچرلی رہنے دینا چاہیے اس کو. کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمیں لگا لگا کے, اسکن کینسر, کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے, کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آؤ. ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر رہا ہو پھر بھی مت لو, ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے. تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں, آج بھی کیا ہے وہی ہیں. اب یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب چل گیا 2 منٹ میں سمیٹ کے, ہم نے آگے پھر چلنا ہے نا. بیوٹی کے لیے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا, 2 کام کر لیا کرو بھائی. ایک, اندر سے صحت اچھی رکھو, پراٹھے مراٹھے مت کھاؤ. گندم میں آج کل کارب بہت زیادہ ہے, کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, چاول ہے, گندم ہے, یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں, نہ مرد تیار ہے نہ عورتیں تیار ہیں. برگر, پیزے, لڈو, جلیبی, اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رس ملائی لا کے رکھتا ہے نا جس میں وہ نہیں پڑا ہوا ہوتا, اور وہ ربڑی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 10 سال میں کبھی ربڑی کھائی ہو. اگر بہت کوئی اصرار کرے گا نا یوں کر کے چکھ لوں گا. ٹاپک نہیں ہے, اب یہ لوگ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی, عورت بھی مرد بھی. تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے, اس میں کیا ہے بھائی, خوراک اپنی کیا کرو, صحیح کرو, میٹھا کم کرو. اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دھونے سے ہے. نہا لو بھائی, ختم. بہت زیادہ ہو گیا تو بھائی وہ اللہ بھلا کرے آپ کا, ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بالکل فریش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. ایلو ویرا ہے نا, ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی مہنگی. ابے گھر میں ایک گملہ لا کے ایلو ویرا لگا لو, ڈائریکٹ اسی کو چہرے پہ مسل لیا کرو. وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں. ایلو ویرا نہیں ہوتا گھی کوار, یہ کھایا بھی جاتا ہے, چہرے پہ لگایا بھی جاتا ہے. مجال ہے وہ مہنگی مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی, مگر یہ نہیں کہ گھر میں گملہ لگا کے وہی ایلو ویرا چہرے پہ مسل دیا جائے. تو آدمی بھی کر سکتا ہے, لیڈیز بھی کر سکتی ہیں. خیر, تو یہ بہت منجن. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویژن پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے نا, چاہے کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو, اس کا مطلب یہ کھانے کی, یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. چلو ہم بھائی کہاں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور کچھ خوش میوہ جات بھی ہیں. بادام کا بہت گہرا تعلق ہے بیوٹی سے, بس یہ بات رہ گئی تھی. ایسا نہ ہو کہ بادام کھایا کریں, ٹھیک ہے نا, وٹامن ای ہوتا ہے اس میں. زیتون کا ایکسٹرا جو ورژن ہے نا, اولیو کچا, 1-2 چمچے وہ پی لیا کریں, بس کافی ہے. پھر بھی بیوٹی نہ ہے نا, اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی, سافٹ ویئر ہی نہیں ہے اپنی بیوٹی کے. سمجھ رہے ہو, سافٹ ویئر بھی تو ہونے چاہیے نا. تو ایک گنجا چلا گیا نا کہ مجھے صحرا باندھنا ہے, تو کسی نے کہا کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں, یہاں پہ ٹکے گا کہاں یہ صحرا. تو بھائی صحرے کا وہی نہیں ہے نا, کوئی اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے صحرے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا. تو میں ایسا کر رہا تھا بھائی, ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے. یہ صرف کون بتاتا ہے؟ اسلام. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. کتنا سکون دے دیا اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی میں. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. بس اب ہماری پوری زندگی اسی اصول کے تحت گزرے گی. آپ کہو بھائی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا, بس ہمارا ایک ہی ہدف ہے اچھا کرنا ہے, تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. بھائی گندا بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا. بھائی گورے کا کام کیا ہے, اچھے برے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے, وہ شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھائی اچھا بننا تمہاری زندگی کا ہدف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا. سوال پیدا تو سکون میں نہیں, اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے, ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کسی چیز پہ عمل کریں نہ کریں, لیکن آپ کو پتا ہونا کہ صحیح ٹریک ہے کیا, زندگی سکون سے گزرتی ہے. بے شک وہ ٹریک مشکل ہو, لیکن ایک ٹریک آسان ہے, مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو بس کا اور اس روڈ کے کھڈے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا, لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا. آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے پشاور جانا ہے, ٹھیک ہے نا, بس میں آپ بیٹھ گئے, نیچے کھڈے ہیں, بس میں بھی پھٹے ہیں, وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے, صحیح طرح سے چل نہیں رہا. آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو, کبھی چائے پی رہے ہو, تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا. پھر آپ توبہ استغفار کرو گے, پھر منزل کو فوکس کرو گے. پھر آپ کا دل چاہے گا بے چھوڑو بس سے اترو یار, ادھر ادھر گھومو, چائے پیو, کافی پیو, منزل کو فوکس نہیں کر رہے. پھر تھوڑی دیر میں احساس ہوگا
بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا, بھائی گاڑی میں بیٹھ, منزل وہ ہے. یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڈے بھی آ رہے ہیں یا سفر کو فوکس نہیں کر رہے, یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے. لیکن آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ٹرین بھی جاپان کی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہاں رہی ہے, میں اتروں گا کہاں. ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے, میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں. آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, میں صحیح سفر پہ جا رہا ہوں غلط سفر. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کوئی ہم میں گٹکا کھاتا ہے, یار غلط کر رہا ہوں, اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے. میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں, اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں, اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا کی قسم جسے منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے, اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرگردان جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولا کتا نہیں ہوتا. کتوں کی دو قسمیں ہیں, ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں, ایک باولے کتے ہوتے ہیں. Mufti Tariq Masood Clips.